ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی معاشی کارکردگی، اور اب whether you like it or you don't اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو چکی ہے. ان کا موازنہ تو کرنا ضروری ہے، لیکن میرے خیال سے جو معاشی مسائل بتائے گئے ہیں اس ملک کے وہ سارے غلط بتائے گئے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کہ بتائی گئیں پاکستان کی اکنامک پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اور ہول ہارٹڈلی اور نیک نیتی سے سالو کرنے کی کوشش کے باوجود کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، کیونکہ سسٹم ورسز سسٹم ہو جاتا ہے. یہاں پر لیٹس سے فرسٹ پاکستان کی اکنامک پرابلم یہ بتائی گئی کہ کرپشن ہے، لیکن ان ریئلٹی کرپشن کے خلاف بڑی سیویئر قسم کی کیمپین چلائی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منظم طریقے سے کیمپین بڑی آرگنائز طریقے سے چلائی گئی. متعدد حکومتوں نے چلائی، صرف ایک حکومت نے نہیں چلائی، اور سب نے کیمپین چلائی کہ کرپشن کو روکا جائے، اس کا باقاعدہ طور پر خاتمہ کیا جائے. اس میں ظاہری بات ہے، چاہے آپ پرویز مشرف صاحب لے لیجئے یا پرویز مشرف صاحب سے پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب آئے، احتساب بیورو قائم کیا، پھر اس کی نئی اشکال، پھر آج جس طرح آپ کو احتساب کے ادارے دکھائی دیتے ہیں، ان سب نے اپنی ورکنگ کی، لیکن وہ کرامت ثابت نہیں ہوئی، اور جہاں پر کامیابی ہوئی بھی تو ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہوئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. براہ راست میرے خیال سے ان کی جانب سوال ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ بات کچھ ایسی ہے کہ دو اسپیکٹ سے آج گفتگو کرنی ہے. ایک یہ کہ ماضی کی حکومت کی تھوڑی کارکردگی اور موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو پس منظر ابھی کھنچ کے سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ ماضی کی حکومتوں کے متعلق شکایت یہ تھی کہ وہ بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں بہت زیادہ ہیں. ایز دس گورنمنٹ ہیز جو بھی ہے، دیر ہیز بین اے رجیم چینج. ہم دیکھ رہے ہیں ہر حکومت کی طرح ابھی ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مینی پیپل آر کویسچننگ ویدر اے فائنینشیل مس ڈوئنگ ڈن بائی PMLN can be equated with a financial misdoing done by PTI. It will be the equal. اور اگر اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر فائنینشیل مس مینجمنٹ ہوئی ہو، کرپشن ہوئی ہو، یا کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی مس مینجمنٹ ہوئی ہو، تو اس کا ایکولی برڈن سب پہ آئے گا نا. تو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا بفور وی موو اہیڈ اینڈ گو انٹو آور کور اکنامک ڈسکشن. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کیا ویوز ہیں کہ if there is a misdoing, and most of it is financial, then it can be equated with each other. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. جی جی. اور میں کوئی سیاسی بیانات نہیں دیتا ہوں. نہیں دیں. ٹھیک ہے، بالکل نہ دیں. میں ایک پروفیشنل ہوں، ٹیچر آدمی ہوں، اسٹیٹسٹکس سامنے رکھ کے میں بات کرتا ہوں. صحیح. دیکھو کہ جب یہ حکومت آئی اگست 2018 میں، جی، تو اس وقت بھی ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ تھا بڑے ڈائر سچویشن میں تھا. Our current account deficit was about $19 billion, which never happened in the history. جی. تو یہ لے کے انہوں نے شروع کیا اپنے دور کا آغاز. ان کے پاس انیشلی لوگ ٹھیک نہیں تھے، بہت کمزور تھے. تو جو چیلنجز انہوں نے انہیرٹ کیا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کے پاس مین پاور پراپر نہیں تھے. پھر پورا سال جو ہے، ایک مالی سال گزر گیا کہ IMF میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اور اس کے ساتھ نیگوسیشن اب کر رہے تھے. دیکھو کہ ہمیشہ IMF کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے. IMF بالکل اس لیے تیار تھا کہ اس کو اتنا ٹف پروگرام دیا جائے کہ یہ کبھی دوبارہ الیکشن جیت کے نہ آئے. اور یہ واقعی this was the toughest IMF program ever given to Pakistan. اس پہ کوئی دو اوپینین نہیں ہے. اور یہ اشارہ تھا جو میجر شیئر ہولڈر کا کہ آپ نے you have to be very tough. بہت سخت تھے.
اور اپنے امپلیمنٹر بھی بھیج دیے یہاں پر. گورنر اسٹیٹ بینک جنہوں نے ایجپٹ کی بربادی کی تھی اس کو یہاں بھیج دیا پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. ساتھ میں آ گیا حفیظ شیخ صاحب. دونوں نے مل کے اتنی تباہی پھیری کہ ایکسچینج ریٹ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, اور اس کے بعد ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا چلا گیا, کیونکہ 1 روپیہ اگر کرنسی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 90 بلین کا ڈیٹ چڑھ جاتا ہے آپ کے اوپر میں, اور پھر اس کے انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے پورے بجٹ کو تباہ کر دیا گیا اسی اس میں. لیکن یہ قصور کس کا تھا؟ قصور پچھلی حکومت کا تھا, کیونکہ انہوں نے ہی تو اپوائنٹ کیا تھا حفیظ شیخ کو اور رضا باکر کو. اگر پرائم منسٹر کی اگر آشیرواد نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی نہیں آتے. تو ان کی آشیرواد تھی, انہوں نے جانتے ہوئے انجانے میں بہت بڑا بلنڈر کیا کہ ان کو لے آئے, انہوں نے برباد کر دیا معیشت کو. یہ جتنی سارا سال 3.5 پونے 4 سال کا جو وقفہ گزرا ہے, مہنگائی یہی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ اس کے بعد جب حالات سیکنڈ ایئر میں داخل ہوتے ہیں تو پینڈیمک آ جاتا ہے, جو کبھی سینچری میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. پوری دنیا کی معیشت برباد ہو گئی, پاکستان کو بھی اس پر اثر ہوا, لیکن اتنا پاکستان برباد نہیں ہوا جب تک باقی ملکوں کی معیشت تباہ ہوئی, کیونکہ ہم نے اس کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. یہ آپ سبوں کو داد دینی چاہیے کہ جس طریقے سے پینڈیمک کو پچھلی حکومت نے ہینڈل کیا ہے, دے ڈیزرو آل اپریسیشن. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو کاسٹ تھا وہ مینیمائز ہوا. اور اس پیریڈ میں فروری 20 سے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سسپینڈ ہو گیا. جب آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تو اس کے ساتھ جو آتا ہے ہراکاری وہ بھی ختم ہو گئی. نہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی تھی, نہ گیس کی قیمت بڑھ رہی تھی, نہ ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا تھا, نہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا تھا. بلکہ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے 13.25% پہ تھا, وہ 7.5% پہ لے آئے. تو وہ جو ایک اسٹیبلٹی ملی آئی ایم ایف کے پروگرام کے سسپینشن کی وجہ سے, اس میں ہماری انڈسٹریز نے کافی پک اپ کیا, پرٹیکولر ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے بہت پک اپ کیا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے باقی انڈسٹریز کو کافی چیپ لون وغیرہ دیے اس وقت کہ یار ان کا ہاتھ تھاما, جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی ریکور کیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جب ہم گئے دوبارہ آئی ایم ایف میں بات چیت شروع کر دی بائی اینڈ آف دسمبر 2021 کے قریب, 2020 میں جا کر بائی اینڈ دسمبر میں پھر بات چیت شروع کی. پھر وہ بجلی کی قیمت, وہ وہی گیس کی قیمت, وہی ایکسچینج ریٹ, وہی انٹرسٹ ریٹ, پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. سو باٹم لائن یہ ہے کہ اکنامک مس مینجمنٹ تھی, بالکل تھی, اور میں بتاتا بھی رہتا تھا, آپ کے پروگرام میں بتاتا رہا ہوں, دوسرے چینل پہ بھی بتاتا رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بعد میں بھی آخری جو اس مالی سال میں کچھ بہتری آئی. جب شوکت ترین صاحب آ گئے تو کچھ اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مالی سال ختم ہوگا اس پہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5% کے قریب ہوگا. لاسٹ ایئر یہ 5.7% تھا, اس سے پچھلے سال پینڈیمک کی وجہ سے -1% تھا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 سال کنٹینیوسلی 5.7 اور اس سال کا بھی 5 ہوگا. تو یہ ایک اچھی یہ ہے کہ ایک طریقے سے اسٹیبل سچویشن کی طرف ہم داخل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو میں مکمل کر لوں. میں ذرا انڈسٹریز کی بات بتا دوں کہ انڈسٹریل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ناؤ دے آر شوئنگ اے روبسٹ گروتھ. تقریباً 8% کے قریب ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے. اس مرتبہ ایگریکلچر بھی بہتر ہوگا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5% ریئل جی ڈی پی گروتھ ہوگا. لیکن جو سب سے کمزور پارٹ تھا اس حکومت کا وہ ہمارا ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ تھا. میں 3.5 پونے 4 سال چیختا رہا, اور آپ کے پروگرام میں بھی چیختا رہا کہ اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹیو امپورٹ کمپریشن پالیسی. کوئی نہیں سنی گئی میری بات. آج پھر کیا ہوا کہ جو ملک بیلنس پیمنٹ کا کرائسس کا شکار ہو, وہاں پر امپورٹ 50% بڑھ رہے ہیں. مجھے تو رات میں نیند نہیں آتی ہے سوچ کر
تو یہ باقی اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں, کس طریقے سے نیند آ جا کرتی تھی. ایکسپورٹس تو بڑے ہیں ہمارے 26-27%, لیکن import have grown twice as fast as our exports, جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اگر کمپریس نہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 50 بلین ہو جائے گا اس مالی سال کے خاتمے تک. اچھا, لیٹ می جسٹ, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مور اور لیس وہیں پہنچ جائے گا جو انہوں نے انہیریٹ کیا تھا 17-18 بلین ڈالر کے قریب. I just want to run you through some of the insights. دیکھیں آپ کیونکہ ایک بہت ہی معروف معیشت دان ہیں اور چیزوں کو ظاہری بات ہے ایک اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جو تعلیمی فلسفہ ہوتا ہے اس کے بنیادی طور پہ انہی چیزوں پر ہوتی ہے. تو میں جو جاننا چاہ رہا تھا, دیکھیں پاکستان کے جو پرابلمز ہیں I think they have not been defined properly. دیکھیں سب سے پہلا ایشو ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ پاکستان بگسٹ اکنامک ایشو از کرپشن, اور پھر دوسرا جو ہمیں اکنامک ایشو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ وی آر اے نان ٹیکس پیئر کنٹری, دیٹس وائی آور پرابلمز, وی آر فیسنگ پلیتھرا آف پرابلمز. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو دو مین پرابلمز بتائی ہیں یہی غلط نکلی کیونکہ ان پہ ورک کیا اور ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا, کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے نا جی, موجودہ جوڈیشل سسٹم یا جو ہمارے نیب کے ادارے ہیں یا ایف آئی اے ہے, یہ جتنے بھی ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس کو پروو کرنا, ان کے اندر اب صلاحیت نہیں رہی ہے. ہماری جوڈیشل سسٹم اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو سزائیں نہیں دے سکتی ہیں. تو چھوٹے موٹے غریب لوگوں کو ضرور پکڑ کے اندر بند کر سکتے ہیں, امیروں کو سزائیں نہیں مل سکتی ہیں. اور ہمارے لوگ بھی مطلب کیس اسٹڈیز ہے پاکستان جناب, ہارورڈ کے لا اسکول میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم عدالتوں سے اپنے مقدمات کو ٹالتے رہتے ہیں, وقت گزارتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ہے. تو یہ جس طریقے کا ہمارا عدالتی نظام ہے, جس طریقے کا ہمارا انویسٹیگیٹو سسٹم ہے, اس ملک میں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی ہے. نہیں, میں آپ سے ایک چھوٹی سی, آپ نے بات کی, بڑی اہم بات کی, یہ جو ابھی پچھلی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, انہوں نے کون سی ایک ایسی چیز کی ہے جو جوڈیشل ریفارم کی طرف ہو؟ بہت ایزی ہوتا ہے کہ ہم اداروں کی جانب اشارہ کریں, لیکن I have not seen a single piece of legislation that was meant for. ان کے پاس میجورٹی تو نہیں تھی نا, کبھی بھی میجورٹی تو نہیں رہی تھی. آپ کو پارلیمنٹ سے بھی پاس کرانا ہوتا ہے, آپ کو سینٹ سے بھی کرانا ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک والا تو کروا لیا نا, ہم سب فیضیاب ہوئے اس سے, آپ سمجھ گئے ہوں گے, فیضیاب ہوئے ہم سب اس سے. کبھی بلز ایسے تھے جو کہ بالکل پاس نہیں ہو سکتے تھے, وہ فیضیاب ہوئے ہم اس سے. somehow they never had a majority, لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس تمام لیجسلیشن سے فیضیاب ہو جاتے تھے جو کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے. تو why not judicial reform, ان کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں نہیں, یہی تو میں کہنا کہ جوڈیشل ریفارم میں جو لوگ پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالیں گے وہ سب اس کے زد میں آتے ہیں, تو وہ کیوں کریں گے؟ اسٹیٹ بینک کے اٹانومی سے کون کس کے زد میں آ رہا تھا؟ لیکن یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا تھا, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. جس طریقے سے ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو قائد اعظم کے اصولوں کو پامال کر کے ہم نے IMF کے حوالے کیا اس کو, یہ ظلم تھا میرے نزدیک. میں نے بہت اس پہ بولا بھی تھا کہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ تو اب irreversible ہو گیا سر, میرا تو جہاں تک خیال ہے, unless of course نہیں, irreversible تو نہیں ہے. اس گورنر کو آپ ایکسٹینشن نہ دیں, یہ 4 مئی کو اس کا ٹینڈر ختم ہو رہا ہے, اس کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملتا ہے تو آپ کے پاس اگر پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے تو یو کین گو بیک, یہ حکومت کر سکتی ہے. But frankly speaking, with our current account deficit, our trade deficit and the sword hanging over our head with FATF and IMF, do you think we will be able to act independently? تو غلام رہو یا پھر ساری زندگی, پھر کیوں مجھ سے پوچھا کرتے ہو؟ اگر یہ فیصلہ کر لے پاکستان کہ ہم نے غلام رہنا ہی ہے, بس یہ ہماری قسمت ہے, وہ بہت ٹھیک ہے. جس کا مرضی آئے گا پاکستان میں رہے گا, جس کا نہیں ہے وہ چلا جائے گا. اگر بحیثیت قوم ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غلام رہنا ہے, کیونکہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے, ہم FATF بھی ہے, فلاں بھی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے,
ہم نہیں کر سکتے یار. اس سے بڑھ کے ڈیفیٹسٹ اپروچ ہو نہیں سکتا کہ ایک نیوکلیر پاور کا ملک جو ہے دنیا میں واحد نیوکلیر پاور ہے جو آئی ایم ایف کے پاس اتنا فریکوینٹلی جاتا ہے. کوئی ملک نہیں جاتا. There are 190 countries in the world جو آئی ایم ایف کے ممبر ہیں. 12-14 ہم جیسے نکمے جو ملک ہیں وہی جاتے رہتے ہیں. یہ تو ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے کہ یہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے, بس ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, وہ گزار لو. یہ تو آپشنز ہیں نا آپ کے پاس میں. نہیں, انہوں نے تو ایک ہمیں لسٹ دی ہے نا, انہوں نے کہا ٹک اینڈ چوز اور پک اینڈ چوز کہ آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. انہی کو دیتے ہیں نا جو غریب جو اس قسم کے نکمے ہوتے ہیں انہی کو دیا جاتا ہے نا. یا آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم انتہائی نکمے لوگ ہیں, ہم نہیں چلا سکتے اپنے ملک کو, ہم غلام رہنا چاہتے ہیں کیونکہ نہ ہم FATF سے نکل سکتے ہیں, نہ ہم IMF سے نکل سکتے ہیں, نہ اپنے گھر کو ہم ٹھیک سے چلا سکتے ہیں, نہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو قابو میں لا سکتے ہیں. تو یار ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فیصلہ کر لو, رہو اس طریقے سے. پھر نیور کمپلین. نہیں, اس کا وے آؤٹ آپ سے پوچھیں گے نا. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی ہے اور ظاہری بات ہے ایک جذباتی انداز میں بھی کی ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کہ دیر نیڈز ٹو بی اے وے آؤٹ. اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ سارے پرابلمز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو پھر دوسروں کی بات ماننی پڑے گی تو پھر معاملات حل نہیں ہوں گے. پھر وی ول ہیو ٹو کمپرومائز ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. We can come out of this. We can. بہت سارے لوگوں کی اپروچ ہے اور میں بھی اس پہ اگری کرتا ہوں کہ we can come out of this. But it's not going to be easy. We are stuck in a mire and we have to come out. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے کہا ہے کہ آپشن یہی ہے کہ پھر آپ ایکسیپٹ کر لو کہ آپ ایک سرونٹ ہو یا آپ سبزیڈینٹ ہو تو آپ کو پھر دوسروں کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. لیکن ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بیسکلی بات یہ ہے کہ since we have lied systematically to our nation through the Pak Studies book that we are resource rich, we are wealthy in natural resources, we have all the water of the world, the entire natural gas reserve of the world is somehow beneath Sui, and we are self-sufficient in agriculture. جو چیزیں آپ نے جسے میں کہتا ہوں نانسنس یا مجھے کہنا نہیں چاہیے, بہت سخت الفاظ ہیں لیکن بالکل جبرش جو ہے وہ پاک سٹڈیز کی بک کے اندر پڑھائی جاتی ہے. تو دس از اے سسٹمیٹک لائی جو کہ ہم نے لوگوں کو فیڈ کر دی ہے اور کہ ہم ایک طرح کے سرپلس میں ہیں اور نعوذ باللہ دنیا کی ساری نعمتیں پاکستان کے پاس ہیں اور باقی ساری دنیا کنگال ہے, شیطان ہے, سازشی ہے. تو سر یہ جب ہم نے ایک نریٹو پوری نیشن کو, بچپن سے مجھے بھی یہی پڑھایا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پاک سٹڈیز میں یہی پڑھایا گیا تھا یا نہیں تھا. آئی ول بی ہیپی ٹو لرن کہ آپ کو وہ فورن ایجوکیشن ملی ہو کیونکہ ایٹ لیسٹ دیر بی اے لیول آف کلیئرٹی دیئر. میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ ہمیں بریف کریں کہ یہ سسٹمیٹک لائی ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو ریلیٹ ٹو ریئلٹی. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں یار, میں آپ سے اگری نہیں کروں گا. پاکستان میں بہت زیادہ ریسورسز ہیں, بہت زیادہ ریسورسز ہیں. یہ ہم خود, یہ ہمارا اپنا نکمہ پن ہے کہ اس ریسورسز کو زمین سے بھی نہیں نکال سکتے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ بلوچستان از فل آف منرل. ہمارے یہاں گولڈ بھی ہے, ہمارے یہاں کاپر بھی ہے, ہمارے یہاں فلاں چیز ہے, کوئلہ بھی ہے, لیکن سب زمین کے اندر ہے. تو یار جب نکالو گے تو تمہارے اندر پراسپیرٹی آئے گی نا. لیکن ہم خوش اسی میں ہے کہ ہمارے زمین کے اندر ہے, نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور 70-75 سال میں یہ صلاحیت ہم پیدا نہیں کر سکے کہ ہم اتنی قابل ہو جائے کہ زمین سے ہم خود نکال لیں چیزوں کو. جی, اس کے لیے بھی ہم ٹھیکہ دوسروں کو دیتے ہیں. جی, تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ ہماری ہے. جی, ریسورسز بہت ہیں ہمارے پاس, بہت ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کی ہے کہ اس ریسورس کو کیسے استعمال کیا جائے. آپ کے پاس ٹورزم کے اتنے سارے علاقے ہیں, کیا کیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, آپ کے ساتھ دوبارہ سے اسکائپ کے ذریعے